اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، علماء کرام کہتے ہیں کہ فجر کی سنتوں کے بعد یہ تسبیح پڑھنا اتنا نیک عمل ہے، اتنا بابرکت عمل ہے کہ یہ عمل سونے میں تولے جانے کے قابل ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے پاس پیسوں کی کمی ہے، اس کے رزق میں برکت نہیں ہے، اس کے گھر میں بے برکتی ہے، مایوسی ہے، نحوست ہے، تو اس صورت کا فجر کی سنتوں کے بعد تلاوت کرنا انتہائی بابرکت ہے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پیسوں کے بند دروازے خود بخود کھل جائیں گے۔ ناظرین، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، یعنی جو شخص نماز فجر کا فریضہ ادا کر لیتا ہے اللہ اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے اور پھر کوئی بھی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ نماز فجر کی ادائیگی میں ہماری سستی، ہماری کاہلی اور غفلت انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کی ان کے اوقات میں پابندی کرے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو پابندی نہیں کرے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو، سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے۔ نماز فجر پر 5 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کی اہمیت اور افادیت کو خوب واضح کر دیتے ہیں، جن میں سے پہلا یہ ہے کہ صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر رہے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ کے ذمے میں ہے، تم اللہ پاک کا ذمہ نہ توڑو، جو اللہ پاک کا ذمہ توڑے گا اللہ پاک اسے اوندھا یعنی الٹا کر کے دوزخ میں ڈالے گا۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح کی نماز کو گیا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، اور جو صبح بازار کو گیا ابلیس یعنی شیطان کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ حضرت عمارہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے یعنی فجر اور عصر کی نماز ادا کی وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن پڑھے جانے والی نماز باجماعت اس سے افضل کوئی نماز نہیں ہے، اور میرا گمان یعنی خیال ہے کہ تم میں سے جو اس میں شریک ہوگا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 40 دن فجر اور عشاء باجماعت پڑھی اللہ اسے 2 آزادیاں عطا فرمائے گا، ایک نار یعنی آگ سے اور دوسری نفاق یعنی منافقت سے۔ اللہ پاک ہمیں وقت پر 5 نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر نماز فجر کی خاص حفاظت کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، کوئی بھی وظائف ہو، کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی تسبیح یا پھر ذکر و اذکار ہو، یہ تمام ذکر اللہ تعالیٰ کے انوار کی کنجی ہیں، بصیرت کا آغاز ہیں اور جمال فطرت کا اقرار ہیں، یہ حصول علم کا جال ہیں، یہ تماشا گہے ہستی کی جلوہ آرائیوں اور حسن آفرینیوں کا اقرار ہے۔ ذاکر کے ذکر میں، زاہد کی فکر میں خالق آفاقی کی جھلک نظر آتی ہے۔ یہ تمام اذکار دراصل خالق حقیقی سے رابطے کی ایک شکل ہیں۔ سورۃ العنکبوت میں ارشاد ربانی ہے، اور یقین کرو کہ اللہ کا ذکر ہر چیز سے بزرگ تر ہے۔ اللہ کے ذکر میں نماز، تلاوت قرآن حکیم، دعا اور استغفار وغیرہ سب شامل ہیں، اور ذکر اللہ کی بڑی عظمت اور اہمیت اور برکات ہیں۔ ذکر اللہ سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور انسان کی روحانی ترقی ہوتی ہے۔ ذکر اللہ سے قلوب منور ہو جاتے ہیں۔ ذکر اللہ سے ہی وہ راستہ اور دروازہ ہے کہ جس کے ذریعے ایک بندہ بارگاہ الہی تک پہنچ سکتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی اور جہاں بھی کچھ بندگان خدا اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو لازمی طور پر فرشتے ہر طرف سے ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، انہیں گھیر لیتے ہیں، اور رحمت الہی ان پر چھا جاتی ہے، ان کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے، اور اللہ اپنے مقربین فرشتوں سے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اللہ کے ذکر کو اپنے دل میں بڑھاتے
بڑھاتے ہوئے اور اس کی مدد کی چنگاری کو اپنے اندر روشن کرتے ہوئے آج آپ کی خدمت میں اس ذات پاک کے ذکر کے حوالے سے ایک ایسا وظیفہ پیش کر رہا ہوں جو کہ ایک ایسی تسبیح کا وظیفہ ہے کہ علماء کرام کہتے ہیں کہ اسے سونے میں بھی تولا جائے تو بھی کم ہے۔ جو شخص فجر کی سنتوں کے بعد یہ وظیفہ کر لیتا ہے، غیب سے اس کی ضروریات پوری ہوتی ہیں اور غیب سے اسے خزانے عطا کیے جاتے ہیں اور اس کے جو بھی مسائل ہوں وہ بھی حل کر دیے جاتے ہیں، اس کے معاملات میں آسانی کر دی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کی غیبی خزانوں سے مدد کرتا ہے۔ آج کا وظیفہ قرآن پاک کی ایک سورت پڑھ کر کرنے کا وظیفہ ہے اور قرآن پاک کی ایک سورت پڑھ کر دعا کرو، ہر مصیبت دکھ پریشانی صرف ایک سورت سے حل ہو جائے گی۔ ویسے تو دن رات کے بہت سے وظائف ہیں، لیکن آج آپ کی خدمت میں جو وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، نماز فجر کی سنتوں کے بعد ایک سورت کا بہت ہی مجرب اور انتہائی طاقتور عمل ہے، اور آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا خوبصورت عمل پیش کر رہے ہیں کہ جس کی برکتیں، رحمتیں، فضیلتیں انشاءاللہ آپ اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آج کے اس خاص وظیفے کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو یقین جانیے کہ درود پاک تو واحد ایک ایسی عبادت ہے جو کہ ہماری حاجتوں کو، ہماری دعاؤں کو جیسے پر لگا دیتی ہے اور ہماری حاجات فوراً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول اور منظور ہو جاتی ہیں۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جس حال میں رکھا ہے، سب سے پہلے آپ پرسکون رہا کریں اور اس ذات کا شکر ادا کرتے رہا کریں، کیونکہ اللہ رب العزت ایک موقع پر ارشاد فرماتا ہے کہ وہی لوگ مطمئن ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں، مجھ پر ایمان لاتے ہیں اور میرا ذکر کرتے ہیں۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے آپ کو جس حال میں بھی رکھا ہوا ہے اس میں آپ خوش رہا کریں، اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کریں، اور آپ کو جو بھی جتنی بھی توفیق ہے اس کے مطابق آپ غریبوں کی مدد لازمی کیا کریں۔ فجر کی نماز کے بعد یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ آپ کی تمام حاجات بھی پوری ہوں گی، تمام مسائل بھی حل ہوں گے۔ تو فجر کے بعد یہ وظیفہ کر لیں، جب آپ کو صحیح لگے آپ وظیفہ کر لیں جو آپ کو بتا رہا ہوں۔ ناظرین، انتہائی خاص اور بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ جس بھائی بہن نے بھی اپنی زندگی میں یہ عمل کیا، آپ لوگوں کی زندگی میں کبھی کسی کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور یہ عمل مکمل ہوتے ہی آپ لوگ انشاءاللہ ایسے معجزات دیکھیں گے، ایسی آپ کو غیبی مدد ہوگی کہ آپ لوگوں کو جتنی بڑی سے بڑی پریشانی ہے، جتنی بڑی سے بڑی حاجت ہے، انشاءاللہ وہ خود بخود حل ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اسے ایسا وظیفہ ملے کہ اس کی پریشانی فوراً ختم ہو جائے، اس کی بے روزگاری فوراً ختم ہو جائے، اگر اسے دولت چاہیے تو اسے فوراً دولت مل جائے، اگر اس کی کوئی اور حاجت ہے تو اس کی یہ حاجت فوراً پوری ہو جائے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، جو عمل بتا رہا ہوں آپ نے ویسے ہی اس عمل کو کر لینا ہے۔ 1 منٹ کا انتہائی آسان سا عمل ہے۔ جب آپ نماز کی سنت پڑھ لیں، میرے اکثر بھائی بہن ایک ہی بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ ہم بہت سے عمل کرتے ہیں، بہت سے وظائف پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں کبھی زندگی میں فائدہ نہیں ہوا، ہماری مالی پریشانی ختم نہیں ہوئی۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، فجر کی نماز کے بعد ہی عمل کر کے آپ لوگ دیکھ لینا کہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، کیونکہ آپ کو ایک ایسا خاص، ایک ایسا مجرب وظیفہ بتا رہا ہوں کہ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ بیکار جاتا ہی نہیں ہے۔ یہ کر کے اللہ سے جو حاجت مانگو اللہ ضرور پوری کرتا ہے۔ تو یہ ایسا طاقتور عمل ہے کہ جسے کرنے کے بعد فوری مدد ملتی ہے۔ یہ جو عمل کرتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ یہ وظیفہ کرنے والے سے رب کی ذات اتنا خوش ہوتی ہے کہ عرش الہی پر بیٹھا رب فرشتوں سے ذکر کرتا ہے، فرشتوں کو حکم جاری کرتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس بندے کی تمام رکاوٹیں بندشیں دور کر دو۔ اللہ والو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کی ذات آپ سے خوش ہو اور آپ کی نسلوں کو آباد فرما دے تو یہ خاص وظیفہ اور ساتھ میں ایک دعا بھی آپ کو بتاؤں گا، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو پورے وظیفے کی سمجھ آ جائے، اور پھر اس وظیفے کو کرنا ضرور ہے، کیونکہ اللہ کی ذات جب دینے پر آتی ہے نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے۔ رب کی ذات جس بندے سے راضی ہو جائے اس کی نسلوں کو آباد کر دیتی ہے۔ تو اگر آپ بھی اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں،
اپنے گھر سے بے سکونی کا خاتمہ چاہتے ہیں تو یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ یہ وظیفہ اتنا آسان اور مجرب ہے، اور اس کا کرشمہ دیکھو گے کہ کیسے آپ کے اوپر اللہ پاک کی کرم نوازیاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ وظیفہ تمام وظائف کا بادشاہ ہے، اور اس کو کرنے کے بعد آپ کے اوپر رب کی رحمتیں چھما چھم برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ کے کام خود بخود بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ کے روزمرہ کے معاملات میں انتہائی آسانی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس وظیفے کو کرنے والے کے تمام بگڑے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کے اوپر کسی بھی قسم کی بندش ہے، رکاوٹ ہے، آپ کے کاروبار کا مسئلہ ہے، یا گھر میں بے برکتی ہے، بے سکونی ہے، مایوسی ہے، انشاءاللہ اس وظیفے سے یہ تمام مسائل دور ہو جائیں گے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے اوپر سے ہر طرح کی جو بندشیں، رکاوٹیں ہیں، وہ ٹوٹ جائیں گی، اور آپ کی زندگی میں خوشیاں آئیں گی۔ آپ کے جو بھی مقاصد ہیں، جو بھی حاجتیں ہیں، انشاءاللہ وہ بھی پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پہلے جو بھی کام کرتے ہیں وہ ٹھیک سے ہو نہیں پاتا، یا آپ کے ذہن میں کوئی مقصد ہے، آپ کسی کام میں لگے ہوئے ہیں اور آپ کو فائدہ نہیں مل رہا، تو اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ ہر طرح کی بندش، رکاوٹ، نظر، حسد سب دور ہو جائے گا، اور آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گا، اور صرف ایک تسبیح پڑھنے سے اور اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ غیب سے آپ کے لیے دولت کا بندوبست ہوگا۔ تو یہ جو وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ انتہائی خاص وظیفہ ہے۔ یہ جو تسبیح ہے، اس کو پڑھنے سے اللہ کی ذات بہت خوش ہوتی ہے۔ وہ ہستی جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، جسے کوئی گمان چھو نہ سکا، تعریف کرنے والے اس کی تعریف سے عاجز رہے، اسے زمانے کی بے ضباطی کا کوئی خوف نہیں، پہاڑوں کے وزن اور سمندر کی پیمائش کا علم اس کے پاس ہے، بارش کے قطروں اور درختوں کی پتوں کی خبر اسے ہے، کسی پر رات کی ظلمت ہے اور دن کی روشنی ہے، وہ سب جانتا ہے۔ آسمان کی بلندی اور زمین کی پستی، سمندر کی گہرائی اور پہاڑ کی چوٹی پر کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، وہ ہر چیز کو اس کی تمام تر تفاصیل کے ساتھ جانتا ہے۔ آپ آہستہ بولیں یا زور سے، وہ آپ کے اندر چھپی تمام باتوں سے بے خبر ہے۔ وہ آپ کی رگوں میں چلنے والے خون کی آواز کو سنتا ہے، پتے کے ٹوٹنے اور زمین پر اس کے گرتے وقت کی آواز کو سنتا ہے، زمین کے اندر اور اس کے نیچے چلنے والے کیڑے مکوڑوں کی آواز سنتا ہے، سمندر کی تہوں میں چلنے والی مچھلیوں کی آواز سنتا ہے، بحر و بر میں جو کچھ ہے سب کچھ اس کے علم میں ہے، اور اس کائنات کا بادشاہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عظمت کو بیان فرما رہے ہوتے، اس وقت آپ کی یہ کیفیت ہوتی کہ آپ کا جسم ہل رہا ہوتا، اور دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہوتا کہ آپ ابھی زمین پر گر پڑیں گے۔ ناظرین، اسے اللہ کی معرفت کہتے ہیں، اور یہ معرفت انسان کے اندر ایک بھونچال پیدا کر دیتی ہے۔ یہ کیفیت اللہ کو دیکھے بغیر دیکھ لینا ہے، اور یاد رکھیے کہ اللہ کی اس عظیم کائنات جس کا ہم ایک بہت ہی چھوٹا سا قطرہ ہے، ہمیں صرف اور صرف ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ ہے عبادت، کیونکہ عبادت کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد حیات نہیں۔ اللہ کے خزانوں میں کسی کمی کو پورا کرنے کے لیے انسان کو نہیں پیدا کیا، اور نہ ہی نعوذ باللہ اللہ رب العزت کا کوئی کام اٹک گیا تھا کہ جس کی وجہ سے انسان کی خلقت ضروری ہو گئی تھی۔ انسانی خلقت کا واحد مقصد اور انسان سے خلقت کی صرف عبادت مطلوب ہے، اس لیے صبح شام اسے یاد کرو، کیونکہ یہی انسانیت کی معراج اور امتیاز ہے۔ جو انسان اللہ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے تو ساری دنیا اس کی غلام ہو جاتی ہے، اور اللہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ پھر اس انسان کے دشمن اللہ کے دشمن بن جاتے ہیں، اور اس انسان کے دوست اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں، اور جس نے اللہ کے دوست کو تکلیف پہنچائی وہ قادر مطلق اس سے اعلان جنگ کر لیتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ کا ہو کر تو دیکھیے، اللہ کی ذات کو مقصد بنا کر زندگی گزار کر تو دیکھیے، اس کے لیے جینا سیکھیے، اسی کی خوشی کے مطابق جینا سیکھیے۔ خوشی بھی وہی ہو جو اسے پسند ہو، غم بھی اس کے لحاظ سے جو اسے پسند ہو، ہر دم اور لمحہ اس کی رضا مطلوب و مقصود ہو۔ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ ہمیں ہر پل ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آج کا وظیفہ سماعت فرما لیجئے۔ سب سے پہلے آپ نے فجر کی سنتیں ادا کرنی ہے، اس کے بعد ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے۔ ناظرین، یہ تسبیح اللہ پاک کے اسم مبارک کی تسبیح ہے، یا حی یا قیوم۔ یہ اسم پاک آپ نے دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے تو یہ ایک شمار ہوگا۔ یا حی یا قیوم کا وظیفہ کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی عزت عطا فرماتا ہے، دولت عطا فرماتا ہے، دنیا جہان کی خیر عطا فرماتا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے والے کو جابر سلطان کے خوف سے نجات عطا فرما دیتا ہے اور پڑھنے والے کو سکون نصیب فرما دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کے یہ 2 نام روزانہ پڑھ لو اور پھر انشاءاللہ ایسا معجزہ ہوگا کہ جو چاہو گے وہی ملے گا۔ اور انشاءاللہ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو کہ 2 ناموں کا ایک مجموعہ ہے اور انہیں اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ اکابرین کا کہنا ہے کہ کسی بھی دن جو بھی ان اعمال کو کر لے گا تو اللہ کے حکم سے جو بھی اس کی حاجات ہوں گی، جو بھی پریشانیاں ہوں گی اور جو بھی اس کے معاملات ہوں گے، اللہ اس کے معاملات میں رہنمائی فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی ان ناموں کے پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے، اور اکابرین کہتے ہیں کہ اگر ان اعمال کو اس طرح سے پڑھ لیا جائے تو اس میں بے شمار فائدے ذکر کیے گئے ہیں۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ کی یہ 2 نام یا حی یا قیوم آپ نے کسی بھی دن فجر کی سنتوں کے بعد بیٹھ کر 100 مرتبہ پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ المزمل پڑھنی ہے، اور آخر میں آپ نے پھر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ معاشی تنگی دور کرنے کے لیے سورۃ المزمل نماز فجر کے بعد 41 مرتبہ پڑھنے سے تنگ دستی دور ہو جاتی ہے۔ دکھ درد سے نجات کے لیے 31 مرتبہ پڑھیں، اور اگر کسی مصیبت میں مبتلا ہیں تو 101 بار پڑھیں۔ لڑکے یا لڑکی کا رشتہ درکار ہو تو 3 تسبیح ایک سورہ مبارکہ کی پڑھیں۔ اگر کسی کی بیوی نافرمان ہو تو اس مقصد کے لیے 7 بار پڑھ کر کسی چیز پر دم کر کے اسے کھلا دیں۔ جسم درد کرتا ہو اور کسی کام میں جی نہ لگتا ہو تو 7 بار پڑھ کر خود پر دم کر لیجئے۔ بچہ نافرمان ہو تو 3 بار کسی چیز پر دم کر کے اسے کھلا دیجئے۔ اگر کوئی امراض چشم میں مبتلا ہو، اس کی بینائی کمزور ہو رہی ہو اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہو تو ایسی صورت میں 41 مرتبہ یہ سورہ مبارکہ پڑھ کر پانی پر دم کرے اور آنکھوں پر لگائے۔ جو پانی بچ جائے اس کو یقین و عقیدت کے ساتھ پی لے تو حق تعالیٰ نے چاہا تو 7 دنوں کے اندر اندر ہی رب تعالیٰ اپنے فضل و کرم کی بدولت اپنے اسم پاک کی برکت سے انشاءاللہ اسے ضرور شفا عطا فرمائے گا، اور آنکھوں کی باقی تکالیف دور فرما کر اس کی بینائی میں بھی اضافہ فرما دے گا۔ اس عمل کو معمول بنا لینے سے کبھی بھی بینائی میں کمی واقع نہیں ہوگی اور امراض چشم سے بھی بچاؤ رہے گا۔ ناظرین، اس سورہ مبارکہ کو بکثرت باوضو حالت میں پڑھتے رہنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی ہر جائز مراد کو قبولیت کا شرف بخشتا ہے اور اسے اپنے خصوصی انعامات سے نوازتا ہے۔ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کا یکسوئی سے ذکر کرنے سے رب تعالیٰ صاحب کشف کے مرتبے سے سرفراز فرماتا ہے، دین و دنیا میں اس کے لیے بھلائی کا سامان پیدا فرماتا ہے۔ اگر کوئی گھریلو قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہو اور سخت ذہنی دباؤ کا شکار رہتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے اور درمیان میں 4 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھ کر پانی پر دم کرے اور پی لے۔ حق تعالیٰ نے چاہا تو چند دنوں کے اندر اندر ہی اس کی پریشانی راحت میں بدل جائے گی اور اسے قلبی سکون نصیب ہوگا۔ تو ناظرین، اس عمل کو اپنی زندگیوں میں شامل کیجئے اور اللہ پاک کی رحمتیں، اس کی برکتیں خوب سمیٹیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنا ذکر زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اپنی رحمتیں سمیٹنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں 1 مرتبہ سبحان اللہ ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو۔ آمین یا رب العالمین۔